MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس شخص کے قول سے زیادہ خوبصورت کس کا قول ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، مگر شرط یہ ہے کہ خود نیک اعمال بجا لانے والا ہو، اچھے اعمال کے نمونے دنیا کے سامنے پیش کرے، پھر یہ کہے کہ قال اننی من المسلمین، اور کہے میں تو مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے متعلق میں نے ہالینڈ کی جماعت کے سالانہ اجلاس سے خطاب کیا تھا، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے پہلو لامتناہی ہیں جو ختم ہوتے ہی نہیں۔ اس پر آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں آپ کو مزید اس کے گہرے راز دکھائی دینے لگتے ہیں، اور جو موتیوں کی طرح چمکتے ہیں اور ماحول کو روشن کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس آیت کا تعلق ہی ماحول کو روشن کرنے سے ہے۔ دعوت اللہ کے مقاصد بھی بیان ہوئے، اس کے طریق بھی بیان ہوئے، اس کے سربستہ راز بھی اس میں کھولے گئے، اور ہر اس پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے جس کی ایک داعی اللہ کو ضرورت پیش آتی ہے۔ آج کل چونکہ دعوت اللہ کا کام دنیا میں زوروں پر ہے، کیونکہ اس دعوت کا نتیجہ ہمارے جلسہ سالانہ UK کے اختتامی دن میں نکلتا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے یہ روایات بن رہی ہیں کہ جتنے بھی تمام دنیا میں نئی بیعت کر کے جماعت میں داخل ہوتے ہیں ان کو
اس آخری روز یہ موقع دیا جاتا ہے، یا دوسرے روز، غالباً دوسرا روز ہے جب وہ موقع ملتا ہے، یا آخری روز ہے، آخری روز جلسے کے آخری روز یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے عالمی بیعت میں شامل ہو جائیں. اور یہ درست ہے کہ سب کے لیے تو ناممکن ہے، مگر ان کے نمائندے ضرور دنیا کی ہر قوم میں سے، ہر ملک میں سے، ہر فرقے میں سے نمائندگی کے ذریعے بیعت کرتے ہیں، اور یہ بیعت واقعتاً کل عالم میں ہو رہی ہوتی اور ان کی اپنی اپنی زبان میں ہو رہی ہوتی. بس یہ ایک ایسا خوبصورت نظارہ ہے اور ایسا روح پرور نظارہ ہے جس کی مثال اس سے پہلے سوائے بائبل کی پیشگوئی کے اور کسی جگہ دکھائی نہیں دیتی. عہد نامہ جدید میں پیشگوئی کے رنگ میں تو یہ بات موجود دکھائی گئی تھی، بتائی گئی تھی، مگر واقعتاً جو بات بیان کی گئی وہ حضرت مسیح کے زمانے میں کبھی رونما نہیں ہوئی. اس لیے آئندہ مسیح کے متعلق پیشگوئی تھی، اور اس کو کیونکہ پیشگوئی سے تصدیق حاصل ہے، اس لیے اس سنت کو کوئی بد سنت قرار نہیں دے سکتا. ایک ایسی سنت حسنہ ہے جس کی 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی تھی، اور پیشگوئی کے ذریعے اس پر صوت فرمایا تھا کہ ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہونے والا ہے. کہ بے شمار زبانیں بولی جائیں گی، بے شمار زبانوں میں خدا کی تسبیح و تحمید کی جائے گی، اور لوگوں کو یہ عجیب دکھائی دے گا کہ وہ زبانیں جو جانتے نہیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ پیغام کسی نہ کسی سننے والے کے لیے، اگر وہ اردو جانتا ہے تو اردو میں تو پیغام مل رہا ہے، باقی شور سنائی دیتا ہے. اور اگر وہ انگریزی جانتا ہے تو اردو بھی شور میں شامل ہو جاتی ہے، اسے صرف انگریزی کی سمجھ آتی ہے. اگر وہ کوئی گانین زبان جانتا ہے تو وہی معنی خیز آواز بن کر اس کے کانوں میں پڑتی ہے، باقی سب زبانیں انگریزی، اردو، ہر چیز محض ایک شور بن جاتی ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ الہی تائید یافتہ واقعہ ہے. اس لیے یہ جب جلسے کے دن قریب آتے ہیں تو میں جماعت کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ ان سال پھر کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جماعت کو اس سے پہلے چند سالوں میں توفیق بخشی ہے کہ ہر سال عالمی بیعت کی تعداد دگنی ہو رہی ہے، تو خدا تعالیٰ ان سال بھی اسے دگنا کر دے. مگر جب دگنا کرے تو اس کے تقاضے بھی ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں. اس لیے گزشتہ سال چونکہ ایک ایسی جگہ تعداد پہنچ چکی تھی جہاں دگنے کے تصور سے جہاں لطف آتا تھا وہاں خوف بھی پیدا ہوتا تھا. اس لیے میں نے جماعت سے یہ درخواست کی کہ آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ اگر یہ دگنا پھل ہمیں سنبھالنے کی توفیق ملنی ہے تو پھر دگنا کر دے، ورنہ پھر ہماری توفیق بڑھا. جب تک توفیق نہ بڑھائے پھل سمیٹنے کی طاقت ہی انسان کو نہیں ہو سکتی. اس لیے پھل پیدا کرنا تو اس کا کام ہے، پھل سمیٹنے کی توفیق تو ہماری توفیق ہے. جب تک ہمیں عطا نہیں کرے گا اس وقت تک ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتے جو آنے والے مہمانوں کی ذمہ داریاں ہیں. بس یہ جلسہ جو آنے والا ہے یہ کچھ مہمان تو یہاں لے کے آئے گا، کچھ کل عالم میں آنے والے خدا کے مہمان ہیں جو اس پہلو سے عزت کے لائق بھی ہیں، خدمت کے حقوق بھی رکھتے ہیں، مگر تربیت کے بھی محتاج ہیں، اور تربیت کے پہلو سے جماعت احمدیہ پر اس کی اولین ذمہ داری ہے. یہ آیات کریمہ جن کی میں نے یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں یہ تربیت کا راز بھی سکھا دیا گیا. فرمایا بات تو بہت خوبصورت ہے کہ خدا کی طرف بلاتے، اور ہر بلانے والا جو مذہب سے تعلق رکھتا ہے خدائی کی طرف بلاتا ہے. لیکن اس قول کی خوبصورتی تمہارے عمل کے حسن سے تعلق رکھتی ہے. اگر تمہارا کردار حسین ہے تو پھر بلانے والا بھی حسین دکھائی دے گا، اور جس طرف بلایا جا رہا ہے وہ بھی حسین دکھائی دے گا، اور پھر اس بات میں حسن پیدا ہوتا ہے. مگر بلاؤ اس نام پر کہ وہ بہت ہی پیارا اور کامل خدا ہے، تمام قدرتوں کا مالک ہے، سب حسن کا منبع ہے، اور تم خود بدیوں کے منبع بنے ہو.
تم سے بد اخلاق پوچھ رہے ہوں، تمہاری ادائیں ناپسندیدہ ہوں، تمہارا معاشرے میں کردار ناپسندیدہ ہو، تمہارا گھر میں کردار ناپسندیدہ ہو، تمہارا دوستوں سے لین دین میں معاملات میں کردار ناپسندیدہ ہو، اگر یہ حالت ہے تو خدا کی طرف بلانے کا تمہیں حق بھی کیا پہنچتا ہے؟ اور اگر بلاؤ گے تو ناواقف سمجھیں گے کہ ایسے خدا کا مرید ہے جیسا یہ آپ ہے، اور اس خدا میں کس کو دلچسپی پیدا ہوگی؟ بس لازم ہے کہ تم ساتھ اپنے کردار کو شایان شان بناؤ، جس ذات کی طرف بلا رہے ہو اس کی کچھ صفات اپنے اندر جلوہ گر کرو، اور کوئی سننے جب تک اس کی آنکھیں تمہاری ذات میں وہ حسن نہیں دیکھتی جو حسن اس خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو کل عالم. بس یہ وہ مضمون ہے عمل صالحاً والا، جس کی طرف توجہ دلانا اس لیے بھی مقصود ہے کہ تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. دنیا میں تربیت کے لیے قول اور عمل یہ دو ہی چیزیں ہیں جو کام کیا کرتی ہیں، مگر ہر وہ قول جو عمل کی تائید سے خالی ہو وہ تربیت میں بھی ناکام رہتا ہے اور تبلیغ میں بھی ناکام رہتا ہے. بس تبلیغ کی کامیابی کا راز بھی جہاں ایسے عمل میں ہے جو خوبصورت قول کی تائید کرنے والا ہے، وہاں تربیت کی کامیابی کا راز بھی اس نیک عمل میں ہے جو خوبصورت قول کی تائید کرتا ہے. یہ جب کرو پھر تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ کہو میں مسلمان ہوں. اب اس میں دیکھیں آج کی دنیا کی کتنی خرابیوں کا حل موجود ہے جو عالم اسلام کے رہنماؤں کی طرف سے دنیا میں پھیل رہی ہیں. جو مرضی کردار ہو، قتل و غارت کی تعلیم دے رہے ہوں، دنیا کے امن برباد کر رہے ہوں، اور بڑے زور سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اگر عمل بد ہوں تو کم سے کم نام چھپانے ہی کی کوشش کرو. حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اپنے رشتے ظاہر نہ کرو. وہ لوگ جو جرموں میں پکڑے جاتے ہیں بسا اوقات اپنے ماں باپ کا نام نہیں بتاتے. اگر ان کو علم ہو کہ ماں باپ کی عزت کو خطرہ ہے، ان کا بڑا نام جو ہے وہ گلیوں میں رسوا ہو جائے گا، ان سے آپ لاکھ پوچھیں گے کہ نہیں کچھ نہیں بتانا میں نے. جو احمق ہیں وہ ماں باپ کے اونچے نام کی حفاظت میں آنے کی خاطر اپنی بدیوں کے وقت بھی ان کو استعمال کر لیتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری تبلیغ کیا رنگ رکھتی ہے. کیا تم خدا کے نام کے اندر اب کی حفاظت میں اپنی بدیاں لا رہے ہو اور خدا کا نام لے کر اس کی طرف دعوت دے کر اپنے اعمال سے دنیا کی نظروں میں پوشیدہ ہو رہے ہو، یا دنیا کی نظروں سے اپنے اعمال پوشیدہ کر رہے ہو کہ یہ تو خدا کی طرف بلانے والا ہے، یہ تو اچھا ہی ہوگا؟ اگر یہ بات ہے تو یہ منافقت ہے. اس کا حقیقت سے، سچائی سے اور آپ کے خدا کی طرف دعوت دینے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے معاملات ہمیشہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے تبلیغ کے ساتھ ساتھ یا دعوت اللہ کا جو کا محاورہ ہے، دعوت اللہ ہی کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا، تربیت کے وہ تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے جو آنے والوں کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے جن کے نتیجے میں آنے والے آتے ہیں. تو تقاضے پورے نہ ہوں تو آتے ہی نہیں. بس یہ وہ تین پہلو ہیں عمل صالحاً کے جو میں ایک دفعہ پھر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ تقاضے جو بلانے والے تقاضے ہیں ان میں یاد رکھیں کہ جب تک کسی تبلیغ میں کسی سننے والے کو کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، جب تک تبلیغ کرنے والے کی ذات میں دلچسپی پیدا نہ ہو. ذات میں دلچسپی ضروری ہے. اور اگر ایسا کوئی شخص اپنی بدعمالیوں میں مشہور ہے تو اس کی ذات میں بھی دلچسپی لینے والے ہوں گے، اور جو نیکیوں میں شہرت پا جاتا ہے اس کی ذات میں بھی دلچسپی لینے والے ہوتے ہیں. لیکن ہم جنس باہم جنس پرواز جو ایک
تھیلی کے چٹے بٹے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں. بس خدا کی طرف بلانے والے کے لیے اگر وہ خدا کی صفات سے آ رہی ہے، کامیابی سے تبلیغ کرنے کا کوئی بھی امکان نہیں، کیونکہ جب تک کوئی شخص خدا کی صفات کسی ذات میں جلوہ گر نہ دیکھے اس کو خدا کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی. اور اگر صفات کو جلوہ گر دیکھے گا تو وہ لوگ جو بد ہیں وہ اس طرف رخ بھی نہیں کریں گے، سوائے ان بدوں کے جن کے دلوں میں اس کے حسن کردار کی وجہ سے ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے. بس سب سے پہلے تو تبلیغ سلیکٹو ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے، ورنہ لوگ عمل کی تائید کے بغیر جو تبلیغ کرتے ہیں تو اینٹ پتھر روڑے کو بھی تبلیغ کرتے چلے جاتے ہیں، اور کہیں اتفاق سے اچھی زمین بھی مل جاتی ہے اور وہ بیج پتھریلی زمینوں پہ بھی پھینکتے رہتے ہیں، اور عام بیج کو قبول کرنے والی زمینوں پر بھی کبھی کوئی بیج پڑ جاتا ہے، مگر انہیں تمیز کوئی نہیں ہوتی اور کوئی ذریعہ تمیز ان کو میسر نہیں ہوتا. اگر ایک احمدی سوسائٹی میں اس طرح مل جل کر رہ رہا ہے کہ اسے کوئی وجہ امتیاز نصیب نہیں ہوئی، اس کے عمل کی خوبی نے اسے اپنی ذات میں ایک کلاس بنا کر، ایک پہچان بنا کر اسے ابھارا نہیں ہے، تو اس کے گرد ہر قسم کے لوگوں کا اجتماع ویسے ہی رہے گا جیسے ہر شخص کے گرد روزمرہ کے کاموں میں کچھ نہ کچھ لوگوں کا اجتماع ہو ہی جایا کرتا ہے. دفتر میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، جیسی بھی زندگی بسر کر رہا ہے وہ لوگوں میں سے ایک انسان ہے، اور نیک و بد ہر قسم کے اس کے گرد موجود ہیں. اب وہ تبلیغ کرے گا تو نیک و بد سب کوئی کرے گا، اور چونکہ اس کی ذات میں نہ نیک کو دلچسپی ہے نہ بد کو دلچسپی ہے، اس لیے سارے ہی سنی انسنی کریں گے. اور خصوصیت کے ساتھ جو بد ہیں وہ پھر بسا اوقات ایسے شخص کی کوششوں میں روک ڈالنے کے لیے شرارت بھی شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ پہلو وہ ہے جو میں ایک دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس وقت پیش نظر نہیں ہے. پیش نظر یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا کردار اچھا ہو اور نمایاں طور پر اچھا ہو تو لازماً معاشرے کے بہترین لوگ اس کے گرد اکٹھے ہونے لگتے ہیں، اور وہ لوگ جو عملاً اصلاح شدہ نہ بھی ہوں مگر دل میں نیکی کا بیج ہے وہ بھی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. دیکھو گند کی مکھی گند ہی کی طرف جاتی ہے اور شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے. یہ فطری تقاضے ہیں جو ان دونوں کی ان آماج گاہوں کی تفریق کرتے ہیں جہاں انہوں نے جا کر اترنا ہے اور وہاں سے کچھ پھل یا گندگی کا رس چوسنا ہے. تو اس پہلو سے پہلی تفریق تو آپ کے اعمال اس طرح کریں گے کہ آپ کے گرد اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے لوگ اکٹھے ہوں گے، اگر بد ہیں تو بد لوگ اکٹھے ہوں گے، اور بد کو تو تبلیغ کا کوئی سوال کے لیے تبلیغ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب نیک انسان اچھے ماحول میں نیک لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے تو اس کے لیے پھل پیدا ہونے کے، پھل لگنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بس ایک نیک عمل کا یہ نتیجہ ہے. دوسرا یہ کہ باوجود نیک ہونے کے لوگوں کو عملاً آج کی دنیا میں خدا میں دلچسپی نہیں رہی، اور اس دلچسپی کی وجہ محض ان کی ذاتی نیکی یا بدی نہیں ہے. عدم دلچسپی کی وجہ محض ذاتی بدی نہیں ہے، نیکوں میں بھی عدم دلچسپی پائی جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ خدا ایک ان کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا سے دور ہٹ چکی ہے، اس کا دنیا کی روزمرہ کے کاموں سے تعلق نہیں رہا. اور تمام مذاہب میں یہ بدبختی آ چکی ہے کہ ان کے رہنما عقائد کے لیے تو بکھرتے ہیں اور فرقوں کو فرقوں اور مذاہب کو مذاہب سے لڑا دیتے ہیں، مگر نیک اعمال کے لیے ان کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، کوئی ہجان پیدا نہیں ہوتا، کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی. ایسے فرقے جہاں نیکی پر اس قدر زور ہو کہ اگر
کوئی شخص اصلاح نہ کرے تو ایک پورا نظام اس کے ساتھ اس کے اوپر اپنے آپ کو وقف کر دے، اس کا گھیرا لے لے، اس کی برائیاں دور کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے فرقے کہاں ہیں سوائے جماعت احمدیہ کے؟ صرف ایک جماعت احمدیہ ہے جہاں یہ ایک نظام کے طور پر کل عالم میں کام ہو رہا ہے کہ بدی کی بیخ کنی کرنی ہے، نیکی کو نافذ اور ثابت کرنا ہے، اور نیکی کے نشر و نما کے لیے انفرادی اور اجتماعی سب کوششیں کرنی ہیں۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے ماننے والے اکیلی اکیلی بھیڑوں کی طرح ہیں جو ایک ہی جنگل میں ملتی ہیں، مگر کوئی بھیڑوں کا نگہبان نہیں ہے، کوئی بڈریا نہیں جو ان کی حفاظت کرے۔ تو اس پہلو سے لوگوں کے اندر عملاً نیکی اور نیکی کے منبع یعنی خدا تعالیٰ کی ذات میں دلچسپی کم ہوتے ہوتے تقریباً مٹ چکی ہے۔ بس جن لوگوں کو میں نے نیک کے طور پر تعارف کروایا تھا، میری مراد عرف عام کی نیکیاں ہیں۔ عرف عام کی نیکیاں طبیعت کا حصہ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں سلیقے والی مائیں، سلیقے والے باپ ان کو میسر آتے ہیں، خاندانی روایات ہیں جو بڑی دیر سے بعض اخلاق کی حفاظت کر رہی ہیں، اور ان کا خود بخود بڑے ہو کر نیک ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، اور یہ تعجب کی بات بھی نہیں، اور نہ ان کے خدا رسیدہ ہونے کی علامت۔ بس نیکیوں میں بھی ضروری نہیں کہ خدا رسیدگی پائی جائے، نیکیوں میں بھی ایک ایسی کیفیت پائی جا سکتی ہے جو دنیا کے اتفاقات کے نتیجے میں، معاشرے کے از خود پیدا ہونے والے عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں نیکیاں، اور ان کا مذہب اور خدا سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ تو ایسے نیک لوگ بھی آپ کو دکھائی دیں گے جن کو آپ تبلیغ کریں گے تو نیکی کی وجہ سے، مزاج کی ہم آہنگی کی وجہ سے آپ کی طرف آئے تو ہیں، لیکن جب آپ تبلیغ کریں گے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور تم ہمیں کیا بنا لو گے؟ جھوٹ ہم نہیں بولتے، کسی کا مال ہم نہیں کھاتے، جہاں تک خدمت کا تعلق ہے، جب بنی نوع انسان کی جو خدمت ہے وہ ہم کرتے ہیں اور اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ تمہارے خلاف بھی جب لوگ کوئی بدتمیزی یا غلط بات کریں تو ہم ہمیشہ تمہاری حمایت کرتے ہیں۔ اور انسانیت کیا ہے؟ بس یہ سب کچھ ہم میں ہے، مگر خدا تعالیٰ نے جو نیکی کی تعریف کی ہے وہ محض عمل تک محدود نہیں رکھی، دعوت اللہ کو اس میں شامل کر دیا ہے۔ بس نیکی کا ایک اور مضمون اس سے ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو خدا سے نیکیاں پاتا ہے اسے تو ایک جنون سا لگ جاتا ہے کہ اتنی حسین ذات ہے اور اتنی دلکشی اس میں پائی جاتی ہے کہ میں نے جو کچھ پایا اس سے پایا ہے، میں لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاؤں۔ اب اس مضمون کو سمجھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ اس کو کوئی شعور آپ کو میسر نہیں آ سکتا۔ دور زمین اردو پڑھیں یا فارسی پڑھیں یا عربی پڑھیں، بے اختیار دعوتیں پائی جاتی ہیں، اس قدر بے اختیار ہیں، اور نثر میں بھی کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان تڑپ رہا ہے بے چینی سے کہ جو کچھ میں نے پایا ہے میں لوگوں کو کیوں نہ دکھاؤں، وہ دوا کہاں سے لاؤں جو کانوں کو شفا بخشیں کہ وہ آوازوں کو سن سکیں۔ اس قسم کے غیر معمولی قوت کے جذبے، سب کچھ ہم نے خدا سے پایا ہے، ہم اس خدا کو تمام دنیا سے روشناس کرا دیں، یہ وہ دعوت اللہ ہے جو نیک عمل کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے، اور چونکہ نیک عمل ممنون احسان ہے اللہ کا، اللہ کے نتیجے میں ہے، اس لیے ایسا نیک عمل کرنے والا ضرور خدا کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اور اس کے اعمال کا اور عام دنیا دار کے اعمال کا یہ فرق ہوگا کہ دنیا دار کی نیکیاں کسی خدا کے تصور کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتی، اور ان کی نیکیاں ان کی ذات کے ساتھ مر جاتی ہیں، اور ان میں بقا اور استحکام کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایک یہ بھی فرق ہے جس کا تعلق استقرار اور استحکام سے ہے۔ خدا کی طرف سے جو نیکیاں آتی ہیں
کیونکہ خدا کی ذات کو دوام ہے اور ہمیشگی پائی جاتی، اس لیے انسان کی وہ نیکیاں جو خدا سے سیکھتا ہے ان میں بھی ایک دوام ہے اور ایک استقلال پایا جاتا ہے۔ انفرادی ہوں یا قومی ہوں، حالات گرد و پیش کا کیسے ہی بدلتے رہیں، ان کی نیکیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن وہ قومیں جو دنیا میں نیکیاں دنیا کے اعتبار سے سیکھتی ہیں یا اپنی خاندانی روایات سے سیکھتی ہیں، ان کی نیکیوں میں کوئی استقرار نہیں ہوا کرتا۔ جب قومی ابتلا آتے ہیں تو ان میں سے سچا بھی جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے قوم کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ وہ جو عام دنیا میں روزمرہ کے کاموں میں کسی شخص کو دھوکہ نہیں دیتا، جب قوم کی کسی مسلک پر براجمان ہو اور باقی دنیا کے ساتھ معاملات میں دھوکے کی ضرورت پیش آئے تو اس کا دھوکہ نہ دینا قوم سے دھوکہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ غیر قوموں کو دھوکہ نہیں دیتا تو اس کی قوم اسے دھوکہ باز کہے گی، اس نے قوم کے حقوق کو جیسا کہ ادا کرنے کا حق تھا ادا نہیں کیا، تو ساری تعریفیں بدل جاتی ہیں اور نیکی کے ساتھ استقلال کا کوئی جوڑ دکھائی نہیں دیتا۔ صرف ایک ذات ہے جس سے پیدا شدہ نیکی میں استقلال اس شان کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ کائنات الٹ پلٹ جائے تب بھی نیکی کی تعریف وہی رہے گی۔ انبیاء علیہم السلام اس کی بہترین مثال ہیں۔ ان کی نیکیاں وقت سے آزاد ہیں اور حالات سے بالا ہوتی ہیں۔ وہ امن کے حالات ہوں یا جنگ کے حالات ہوں، ان کی سچائی ہمیشہ سچائی رہے گی۔ سچائی ان کے خلاف جائے گی تب بھی سچ ہی بولیں گے، اور یہ خدائی نیکی کی پہچان ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں تبلیغ کے دوران، جو نیک مزاج کی وجہ سے آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ فرق دکھانا ہوگا ان کو، ورنہ ان کو خدا میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوگی۔ ان کو بتانا ہوگا کہ تمہارے اور میرے درمیان یا تمہارے اور خدا والوں کے درمیان ایک فرق ہے اور بڑا نمایاں فرق ہے، اور جب تک وہ فرق پیدا نہ ہو کسی انسان کی نیکی، کسی معاشرے کی نیکی بھی بنی نوع انسان کو بچانے کے کام نہیں آ سکتی۔ بس دیکھیے، انبیاء کا آغاز ہی ایک ایسی نیکی سے ہے جس کے ساتھ جتنا تعلق جوڑے وہ ان کے خلاف جاتی ہے۔ سچائی کا اعلان کرتے ہیں، توحید کامل کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ نیکی کا اعلان ہی ان کے لیے ابتلا کا موجب بن جاتا ہے۔ جس نے سچائی کی خاطر ہر مصیبت سے ہیل لی، اس کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی نیکی عارضی تھی اور وقت کے بدلنے کے ساتھ بدل جاتی تھی؟ اور یہی انبیاء کی اپنی صداقت کا ایک ثبوت ہے اور خدا کی ہستی کا ثبوت ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی ہستی کے لیے ایک نیک وجود کا ہونا، اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک نیک وجود کا ہونا ضروری ہے۔ انبیاء کے بغیر کوئی دنیا کی دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی کو اس طرح لوگوں کے دلوں میں جانشین نہیں کر سکتی، یعنی ایک حقیقت کے طور پر جانشین نہیں کر سکتی کہ جو ان کے اعمال اور اخلاق کی کایا پلٹ دیں۔ یہ ایمان جو خدا کی ذات پر پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے نبوت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ قرار دیا ہے، اور ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کا قائل ہوں اور وسیلے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، جھوٹا ہے۔ کیونکہ سچے خدا کا یقین کامل اسی ہستی کے ذریعے ممکن ہے جس کی سچائی کو بار بار زلزلے درپیش آئے ہوں، ہر قسم کے جھٹکے ملے ہوں، اور وہ سچائی یوں لگے جیسے اس کی جان لے کر رہے گی۔ وہ جان دینے پر آمادہ رہے مگر سچائی کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ وہ سچائی اگر آسمان سے تعلق رکھتی ہے تو آسمان بھی ایک حقیقت بن کے آپ کو دکھائی دینے لگے۔ اگر اخروی دنیا سے تعلق رکھتی ہے تو اخروی دنیا بھی ایک حقیقت بن کے آپ کو دکھائی دینے لگے گی۔ انہی معنوں میں شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ گواہی وہ جس میں غائب کی خاطر حاضر کو قربان کر دیا جائے، اس سے بڑی قوی گواہی اور ممکن ہی نہیں ہے۔
ورنہ تمام دنیا کا تجربہ یہ ہے اور دنیا کی حکمتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہاتھ میں آ جائے وہی حق ہے، اور جو ہاتھ میں نہیں ہے اس کی خاطر وہ 1000 بھی ہو، ہاتھ میں آئے ہوئے ایک کو بھی نہ چھوڑو، کیونکہ جو موجود ہے وہ غیر موجود کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کیا جاتا ہے تو یا تو وہ شخص سب سے بڑا پاگل ہے یا وہ شخص سب سے زیادہ سچا ہے۔ اس نے کچھ ایسی بات دیکھ لی ہے جس کے نتیجے میں موجود کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ غیر موجود زیادہ یقینی ہے، اور ان معنوں میں زیادہ یقینی ہے کہ موجود کے اوپر تو کبھی بھی موت وارد ہو سکتی ہے اور ہونی ضرور ہے، لیکن وہ دنیا جو لا موجود ہے وہ غیر فانی ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ اس فانی کیفیت کو جو مجھے نصیب ہے اس لا فانی کیفیت پر قربان کرنا عقل اور میری ذاتی منافع کا طبی تقاضا ہے۔ بس جسے لوگ بے غرضی سمجھتے ہیں وہ حقیقت کی دنیا میں سب سے بڑی خود غرضی یعنی معقول خود غرضی ہے۔ ایک شخص کو جہاں فیصلہ کرنا ہو کہ یہ 1,00,000 کی رقم وصول کرنی ہے یا 1 روپیہ لینا ہے، تو ظاہر بات ہے اگر اسے واقعتاً دکھائی دے رہے ہیں 1,00,000 تو 1,00,000 ہی کو لے گا، روپے کو چھوڑ دے گا، مگر روپیہ اگر اس کی جیب میں ہے تو جیب سے نکال کے پھینکنا ہوگا، یہ شرط ہے، پھر وہ 1,00,000 کو لے لے گا۔ لیکن اگر 1,00,000 پر 1,00,000 دکھائی نہ دے رہا ہو اور لوگوں کو بھی دکھائی نہ دے رہا ہو، اور ایک شخص ایک چھوڑ کر 1000 بھی پھینک دیتا ہے جیب سے نکال کے، تو اس سے بڑا یقینی گواہ اس 1,00,000 کے حق میں میسر نہیں آ سکتا۔ عدم ہونے کے باوجود اتنا حقیقی ہو گیا کہ جو موجود چیزیں تھیں وہ اس کی خاطر قربان کر دی گئیں۔ بس انبیاء کی امتیں جب اخروی دنیا کی شہادت اس طرح دیتی ہیں، وہ زندگی جو ہاتھ میں ہے، جو رگوں میں دوڑ رہی ہے، اسے اس یقین پر کہ ہم نے پھر لازماً زندہ ہونا ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہونا ہے، اس طرح پھینک دیتے ہیں نکال کر، جیسے کوئی گلی سڑی چیز کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شہید کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اخروی دنیا کو دیکھ لیا ہے اور ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اب دیکھیں نبی نے جو کچھ بھی قربان کیا ہے وہ ایک غیر مرئی ذات کی خاطر کیا ہے، اور وہ لوگ جو اس سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ دیکھی ہوئی چیزوں کو اور دیکھی جانے والی چیزوں کو اس غیر مرئی چیز پہ ترجیح دیتے ہیں۔ سورج کی عبادت کرنے والے ہیں، چاند کی عبادت کرنے والے ہیں، دنیا کے بتوں اور دنیا کے بڑے بڑے طاقتور انسانوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، موجود ہیں، ان کی ایک حقیقت ہے۔ یہ کس طرف بلا رہا ہے؟ وہ غیر مرئی ذات جس کو نہ چھو سکے، نہ سونگھ سکے، نہ چکھ سکے، نہ دیکھ سکے، نہ ہاتھ میں لا سکے، اس کی خاطر یہ پاگل اپنے ان مفادات کو قربان کر رہا ہے جو سب اس کو میسر ہیں، اور جو میسر نہیں ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے سربراہ بنانے پر بھی آمادہ ہیں، دنیا کی سب سے خوبصورت عورت مہیا کرنے کے لیے تیار ہے، تجھے دنیا کا تمہیں سب سے زیادہ مالدار انسان بنانے پر تیار ہیں، مگر یہ پاگلوں والا ذکر چھوڑ دو کہ کوئی غیر مرئی چیز ہے، اس کی خاطر ہم اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی چیزوں کو قربان کرتے ہیں، لیکن وہ ان سب کو رد کر دیتا ہے۔ بس ایسا شخص ہی ہے جو حقیقت میں خدا کی ہستی کا قائل ہے، اور ایسا شخص ہی ہے جو پھر یہ حق رکھتا ہے کہ خدا کی طرف بلائے، کیونکہ جس کی طرف بلایا اس کے وجود کے متعلق اس نے اپنی تمام قربانیوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اس کا یقین درست ہے اور فرضی اور وہمی یقین نہیں ہے، اور بلایا ہے پھر یہ کہہ کر اننی من المسلمین، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں،
میں نے تو اپنی فرما برداری کی گردن اس رب کے حضور جھکا دی ہے جس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اس لیے میرا حق ہے اب تمہیں بھی اس طرف بلاؤں۔ آؤ، اور پھر کیسے اس کو پاؤ گے؟ اننی من المسلمین، میں ہوں جو مسلمان ہوں، تمہیں مجھ جیسا بننا ہوگا۔ اگر مجھ جیسا بننے میں دلچسپی ہے تو پھر دعوت کو قبول کرو، ورنہ نہ کرو۔ تو وسیلے کی اہمیت جو انبیاء کے تعلق میں ہے، وہی اہمیت ہر داعی اللہ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو دعوت اللہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ بس آپ جب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری دعوت کو پھل نہیں لگ رہا ہے، لوگ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، لوگ دنیا دار ہو گئے ہیں، تو اپنی ذات سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کی ذات میں کیوں دلچسپی نہیں لیتے؟ جب آپ کو دنیا کا فن حاصل کرتے ہیں اور ایسی چیز میں کمال حاصل کرتے ہیں جو دنیا کو دکھائی دیتی ہے، تو ضرور آپ میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو انبیاء نے وہ کیا کر کے دکھا دیا جسے غیر مری کی اس سے بھی بڑھ کر حیثیت اختیار کر گیا؟ انہوں نے خدا کی صفات کو اپنی ذات میں جاری کیا ہے، اور ان صفات کی طاقت ہے جو ایک وجود میں دکھائی دینے لگتی ہے اور وجود سے دوسرے وجودوں پر اثر پذیر ہو جاتی ہے۔ بس اننی من المسلمین کے دعوے تک پہنچنے سے پہلے عمل صالحا کی جو منزل ہے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب اس میں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ میں خدائی صفات کا جلوہ گر ہونا لازم ہے، اور صفات باری تعالیٰ ضرور طاقت رکھتی ہیں، ان میں صلاحیت ہے کہ وہ دوسرے پر غالب آ سکیں۔ تبلیغ میں میرا تجربہ، میرے گرد و پیش جو تبلیغ کرنے والے تھے ان کا تجربہ، جن اداروں سے میں منسلک رہا ہوں جو تبلیغ کے لیے وقت تھے ان کا تجربہ، مسلسل بلا استثناء یہی ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت میں کچھ خدائی صفات کو اپنا کر باعث کشش بن جاتے ہیں، خواہ وہ ان پڑھ ہوں، خواہ وہ سادہ لباس رکھنے والے ہوں، غریب ہوں، ضعیف ہوں، بات کرنے کا سلیقہ بھی نہ آتا ہو، ان کے اندر ان کی تبلیغ میں لوگ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اور وہ جو علم کی شوخیاں دکھانے والے ہیں اور اچھے لباس پہن کر یا اپنے دولت کے بڑھتے پر خدمتیں کرتے ہیں تبلیغ کی خاطر، لیکن اندر سے وہ صفات باری تعالیٰ سے عاری ہوتے ہیں، ان کی ان سب کوششوں کو خدا رائگاں کر دیتا ہے تو کوئی بھی پھل نہیں لگتا۔ چنانچہ ضیافت کرنے والے دونوں قسم کے میں نے دیکھے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو مہمان نوازی کی بھی حد کر دی، بڑا خرچ کیا لوگوں پر، بڑی خدمتیں کی ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں، کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ ایک صاحب جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ان پڑھ یا قریباً ان پڑھ، اپنے آپ کو تو کہتے ہیں میں تو کوڑا چٹا ہوں بالکل، لیکن غیر قوموں کو جن کی زبان بھی وہ نہیں جانتے ان کو کامیابی سے تبلیغ کرنے والے، یہاں تک کہ ایک سال میں خدا تعالیٰ کے فضل سے 30 پھل انہوں نے جماعت کی خدمت میں پیش کر دیے، بڑے مخلص اور باعمل اور نیک لوگ۔ ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آتا جاتا مجھے کچھ نہیں، صرف پیار کے ساتھ کہتا ہوں جی بات سچی سن لو ہماری بات، یہ کہہ دیتا ہوں مجھے بات نہیں آتی، میری ویڈیو دیکھ لو، ہمارے گھر کھانا کھا لو، یہی میری تبلیغ ہے۔ لیکن چونکہ ان کے اندر نیکی اور سچائی ہے، اس لیے ان 2-3 باتوں کا اتنا گہرا اثر پڑ جاتا ہے لوگوں پر کہ وہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں تو دراصل وہ اسلام کی غذا کھا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ اسلام کو جلوہ گر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ دیکھنے والے غلط نظریں لے کر آئیں تو وہی ویڈیو ان کو اور متنفر کر دیتی ہے، غلط ذوق لے کے آئیں تو وہی کھانا ان کو دھکیل دیتا ہے کہ یہ کیسا کھانا پکا ہوا ہے، اس میں مرچوں نے میرا ستیاناش کر دیا۔ مگر وہاں کے جو لوگ ہیں جن کو مرچوں کی عادت نہیں، پیار سے پیش کیے ہوئے کھانے کو بڑی محبت سے کھاتے ہیں، اور پھر بہت تیزی کے ساتھ ان کی دعوت اللہ ان کے دل پر اثر کرنے لگتی ہے۔ بس وسیلہ بننے کے لیے ظاہری اخلاق کام نہیں آتے، وہ گہرے اخلاق کام آتے ہیں جو ذات باری تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہوں اور خدا تعالیٰ کے تصور میں ان کی جڑیں ہوں۔
اور ظاہراً ان کی تمیز کرنا، ان کا فرق کرنا الفاظ میں ممکن نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جی آیا نو کہہ کے بات کرتا ہے، حاضر سائیں کہتا ہے، ایک دوسرا بھی کہتا ہے، ایک کے کہنے میں تصنع دکھائی دیتا ہے، بناوٹ کی بات نظر آتی ہے، اور انسان ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ بعض بڑے بڑے لفاظیاں کرنے والے، بڑے بڑے جھک کر کلام کرنے والے ایسے ہمارے ملک میں موجود ہیں جن کا وہ جھکنا، جن کا کلام کرنا ہی نہایت ہی کراہت پیدا کرتا ہے، اور دل متنفر ہو جاتا ہے کہ ان کی صحبت سے کسی طرح نجات ملے۔ بات بات پر وہ حضور کہیں گے ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے، ہم حقیر چیزیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، جناب ہی جناب ہیں، جناب والا ہی کی سرکار ہے، آپ کا ہی حکم چلتا ہے۔ اور جتنا وہ کہتے ہیں اتنا دل متنفر ہوتا چلا جاتا ہے، کناروں تک بھر جاتا ہے، لگتا ہے کیا کر دے گا۔ اور کچھ لوگ سادہ سی ایک آدھ بات کرتے ہیں، جی جیسا فرمائیں گے، اتنی اس میں طاقت ہوتی ہے کہ انسان جانتا ہے کہ اگر ان سے جان پیش کرنے کا کہیں گے تو جان ہی پیش کریں گے۔ اب کہاں ان کی بات، کہاں ان پہلوؤں کی بات، زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے نتائج میں، اور اخلاق کی تعریف سچائی کے سوا ممکن ہی نہیں، اور سچائی کی تعریف خدا کے حوالے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ بس ہر وہ خلق سچا ہے جو سچائی اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہر وہ خلق سچا ہے جس کی سچائی کا خدا کی ذات سے تعلق ہے۔ وہ سچائی غیر مبدل ہے، اس سچائی کو کسی اور کی لالچ نہیں، اس کا استغنا بھی اپنے اندر ایک عجیب شان رکھتا ہے۔ ورنہ کوئی شخص آپ سے مستغنی ہو جائے تو آپ کو اس میں دلچسپی نہیں رہے گی، مگر خدا مستغنی ہے اور پھر بھی دلچسپی ہے۔ وہ مستغنی ہے آپ کے ظلموں سے، آپ کی بد کرداریوں سے۔ آپ ٹھوکر والی بات بھی کرتے ہیں تو وہ پھر بھی احسان کا سلوک جاری رکھتا ہے۔ تو استغنا کیا ہے، اس کی حقیقی تعریف بھی اللہ کے حوالے سے ہی سمجھ آتی ہے۔ بعض لوگ آپ سے زیادتی کرتے ہیں، آپ اس کے باوجود ان سے حسن سلوک کرتے چلے جاتے ہیں، اور دکھاوے کی خاطر نہیں، بلکہ آپ کے مزاج میں یہ بات داخل ہے۔ میرے سامنے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہم حیران ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہی نہیں، جتنا وہ کوشش کر لیں وہ ہمیں چھیڑتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں غصہ کیوں نہیں آ جاتا۔ تو ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ ہمارے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی نہیں ہوئی۔ ہم ہنس کر برداشت کر لیتے ہیں، بے عزتی بھی برداشت کر جاتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر دھر دل عزیز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس آپ کی ذات میں جو دلچسپی ہے حسن خلق سے تو ہے، لیکن اس خلق کے حسن خلق سے جو اللہ کی طرف بلانے والے کے اندر ہونا چاہیے۔ جس ذات کی طرف سے کوئی آیا ہے اس کا پیغمبر بن کے آتا ہے، اور اس کا پیغمبر بنتا ہے تو پھر اس کے ہر حسن کی جس کی وہ تعریف کرتا ہے کوئی جھلک اس کی ذات میں ملنی چاہیے، اور وہ جھلک جو ہے وہ دنیا کے حسن سے ممتاز اور بالکل الگ ہے، کوئی ان میں اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ بس وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی بڑے نیک لوگ موجود ہیں، وہ کیوں ہم سے افضل یا بہتر نہیں ہیں، جبکہ وہ بعض خوبیوں میں ہم سے بڑھ گئے ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ ان کا حسن ایک خالی حسن ہے جس کے اندر خدا کے نور کی سچائی نہیں ہے، اور اگر خدا کی نور کی سچائی نصیب ہو جائے تو ضرور وہ چمک اٹھیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ بس اپنی تبلیغ میں وہ کردار پیدا کریں جس کردار کو آپ الہی صفات کی جھلک قرار دے سکتے ہیں۔ الہی صفات کا پوری طرح جلوہ گر ہونا تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، مگر کوشش کرنا آپ کے بس کی بات ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بن سکتے، یہ کہنا نیکی بھی ہو سکتا ہے اور ظلم اور گناہ بھی بن سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر بدی کے لیے ایک لائسنس حاصل کر لیں۔ آپ ان سے کہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں کیا کرتے تھے کہ چھوڑو جی کون رسول اللہ بن سکتا ہے، تو تم کون سے بن گئے ہو۔ یہ بات محبت کی نہیں، بے ادبی کی ہے۔
اس بات میں ایک گہری گستاخی پائی جاتی ہے اور استغنا ہے وسیلے سے. یہ مستغنی اور ہے، اور خدا کی ذات کے حوالے سے مستغنی بننے والا بالکل اور شخص ہوا کرتا ہے. ایسے شخص کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا حوالہ دیا جائے، جو حقیقت میں آپ سے پیار اور محبت رکھتا ہے، تو اس حوالے کے بعد یہ کبھی نہیں کہے گا کہ جی کون رسول اللہ بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آپ دیدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے راتوں کو اٹھ کے روئے اور عرض کرے کہ اے خدا میں بننا تو چاہتا ہوں، جو میری مجبوری ہے، بے اختیاریاں ہیں، تو میری مدد فرما کہ میں ویسا بن سکوں. یہ وہ شخص ہے کہ وہ جتنا بھی بنتا ہے اتنا ہی خدا اسے زیادہ مقبول بناتا چلا جاتا ہے. حسن کی تھوڑی جھلکی بھی اگر سچائی کی خاطر قبول کی جائے، سچائی سے قبول کی جائے، اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. بس ہر داعی اللہ اگرچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بن سکتا، مگر اگر دل کی گہرائی سے بننا ضرور چاہتا ہے تو پھر اس کا تھوڑا بننا بھی بہت ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کے تھوڑے میں بھی برکت رکھ دیتا ہے. بس اس پہلو سے آپ کو دعوت اللہ کی حکمتوں کو تو سمجھنا ہوگا. اس کے بغیر آپ کیسے دعوت اللہ کر سکیں گے؟ حکمتیں سمجھیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کو اپنی ذات میں جاری کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی تبدیلی پیدا ہوئی بھی ہے کہ نہیں، کہ آپ کی بات میں کشش پیدا ہو جائے. اگر گھر میں ہی نہیں ہو رہی تو باہر کیسے ہوگی؟ حلقہ احباب اگر محسوس نہیں کرتے تو دوسرے کیسے محسوس کریں گے؟ اس لیے تبدیلی ہونا ایک فرضی قصہ نہیں ہے، یہ روزمرہ کے حساب کی بات ہے. وہ مومن جو اپنی ذات میں تبدیلی کرتا ہے، وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، پرکھتا رہتا ہے، اس کی برائیاں کھل کر اس کے سامنے ہوتی ہیں، جو نہیں ہوتی ان کی تلاش میں رہتا ہے، ان کے کھوج میں رہتا ہے، اور پھر وہ ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اس سے بھی میں نجات حاصل کرنی ہے، اس سے بھی حاصل کرنی ہے. پھر ان بھدے نقوش کو دور کر کے ان کی جگہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان داغوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، دھوتا چلا جاتا ہے. اور یہ جو زندگی بھر کا کام ہے، یہ ہے وہ دعوت اللہ جس کا قرآن کریم کی آیت میں ذکر فرمایا گیا. وہ عمل صالحا میں ہرگز یہ مضمون نہیں کہ کامل عمل صالح کا پر اسے اختیار نصیب ہو گیا ہے. دعوت اللہ دے کر عمل صالحہ کی طرف توجہ کرنا اور کرتے چلے جانا، یہ وہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ عمل صالحا کو پہلے رکھتا اور پھر کہتا کہ دعوت اللہ دے رہا ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت اللہ دینے کا حق اس وقت قائم ہوگا جب آپ عمل صالح کا حق ادا کر چکے ہوں گے، مگر اس طرح تو پھر دنیا کی اکثریت دعوت اللہ سے محروم رہ جائے گی. دعوت اللہ عمل صالح کا احساس اور شعور بیدار کرتا ہے، کہ بیدار کرتی ہے، اور جب یہ شعور بیدار ہوتا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہنے والے وہ ہیں جو عمل صالحا کی تعریف میں داخل کیے جاتے ہیں. اس شعور کی بیداری کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات میں ایک ارتقائی عمل شروع ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس عمل کے نتیجے میں اپنے آپ کو ایک خوبی پر پوری طرح مستحکم دیکھتے ہیں تو دل کی بے اختیار یہ آواز نکلتی ہے اننی من المسلمین، کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہو گیا ہوں. بس اس کیفیت کے ساتھ دعوت اللہ کو سمجھ کر آپ تبلیغ کریں تو پہلے اپنی تربیت کی توفیق ملے گی، پھر دعوت اللہ کی توفیق ملے گی، پھر وہ جو دعوت اللہ میں آپ کی آواز پر لبیک کہہ کر آئے ہیں ان کی تربیت کی ابھی آپ کو توفیق ملے گی. یہ وہ تیسری بات ہے جس سے میں نے آغاز کیا تھا، مگر پہلی دو باتیں سمجھائے بغیر اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا. نئے آنے والے کثرت سے آ رہے ہیں اور ان کی تربیت کے تقاضے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل وہاں ہے جہاں قومیں داخل ہو رہی ہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ان سب کو عمل صالحہ کی تلقین کرنا محض تلقین کے طور پر کافی نہیں، وہ نیک نمونہ جس نے ان کو کھینچا تھا
اس نیک نمونے کو ان میں جاری کرنا اور ان کے لیے اس نمونے کو ان کا عرضہ بنا دینا، وہ مقصود بنا دینا جو اس کی پیروی کریں، یہ ضروری ہے۔ مگر انفرادی تبلیغ میں تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے اگر ایک انسان نیت رکھتا ہو، لیکن اجتماعی تبلیغ میں مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اور اس وقت میرے پیش نظر صرف انفرادی تبلیغ نہیں بلکہ وہ دنیا کے علاقے ہیں جو امریکہ میں بھی ہیں، امریکہ میں تو ابھی نہیں مگر افریقہ میں ہیں کثرت سے، اور بعض مشرق کے ممالک میں بھی پیدا ہو رہے ہیں، یعنی غیر افریقی ممالک میں بھی، اور یورپ میں بھی بعض علاقے ایسے ابھر رہے ہیں جہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے بکثرت لوگ احمدیت کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جن کا رجوع فوج در فوج رجوع کہلا سکتا ہے۔ ان کی تربیت کا کیا طریق ہے؟ کیونکہ ان تک تو آواز پہنچانے والے چند تھے، اور ان چند کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے نمونے ان سب کو عملاً دکھا کر ان کا مزہ ان کو چکھا سکیں، اس لیے وہ ان کی نظر میں غیر ہی رہتے ہیں، اجنبی رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں البانیہ ہم نے ایک وفد بھجوایا، اور اسی غرض سے کہ وہاں کے تبلیغی اور تربیتی تقاضوں کو زیادہ گہری نظر سے دیکھا جائے، تو پتہ چلا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ احمدیت کو قبول تو کر چکے ہیں، لیکن ان کے سامنے وہ احمدیت کا عملی زندہ نمونہ موجود نہیں ہے جو دراصل اب ان کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم اس مسئلے کا کیا حل پیش فرماتا ہے؟ اس مسئلے کا حل قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم ان تک پہنچتے رہو گے تو یہ کافی نہیں ہوگا، اب ان کا فرض ہے یا تمہارا یہ فرض ہے کہ یہ انتظام کرو کہ وہ تم تک پہنچیں، اور انہی میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں جو نیک اعمال کے نمونے دکھا سکیں اور پھر نیکی کی طرف بلا سکیں۔ یہ وہ حیرت انگیز نظام ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اور جہاں تک میرا مذاہب کا مطالعہ ہے مجھے کہیں اور دکھائی نہیں دیا کہ باہر سے لوگ آئیں، وفود کی صورت میں آئیں، تمہارے پاس ٹھہریں، تربیت حاصل کریں، اور پھر واپس اپنی قوم کی طرف جا کر ان کے سامنے وہ پختہ باتیں دکھائیں جن کی تائید ان کے عمل کر رہا ہے۔ یہ وہ طریق ہے جو ایک ہی طریق ہے جو آج جماعت احمدیہ کے کام آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس طریق پر عمل کروانے کے لیے گزشتہ سال جن جماعتوں کو میں نے ہدایت دی، ان میں سے جنہوں نے عمل کیا وہ حیران رہ گیا کہ کتنا حیرت انگیز پاک نتیجہ ظاہر ہوا، اور دہشت زدہ ہو گیا یہ دیکھ کر کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری تبلیغ ساری بے حقیقت ثابت ہو جاتی۔ بعض علاقے تھے جہاں 70,000 ایک علاقے کے لوگ ہیں جنہوں نے اکٹھے احمدیت کو قبول کر لیا، اور جماعت یہ سمجھی کہ الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہوئی، اور چونکہ واقعتاً وہ احمدی ہوئے تھے اس لیے اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی مبالغہ نہیں تھا، رپورٹ بھیجنے کا حق بھی تھا۔ لیکن جب یہ نصیحت میں نے کی کہ ان کے آدمی بلائیں اور ان کی تربیت کا انتظام کریں، پھر ان کو سکھائے ہوئے پرندوں کی طرح جو ابراہیمی طیور ہیں واپس اپنی اپنی جگہ بھیج دیں، پھر وہ ہمیشہ آپ کے رہیں گے، پھر جب آپ ان کو بلائیں گے تو ضرور لبیک کہیں گے، اور جہاں جہاں جا کر ٹھہریں گے وہاں اپنے جیسے پاک نمونے پیدا کریں گے۔ جب یہ انتظام شروع کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی خود آنکھیں کھل گئیں کہ یہ جو لوگ جو تربیت کے لیے آئے تھے اور بڑے وہ تھے جن کو جو چنیدہ تھے، جو اپنی قوم میں سے خاص اچھے سمجھے گئے تبھی ان کو بلایا گیا تھا۔ اکثر خالی تھے، ان کو بعض بنیادی باتوں کا علم ہی کوئی نہیں تھا، اور پھر نظام جماعت کے آداب کا علم نہیں تھا، کیونکہ نظام جماعت کے آداب کا علم تمام نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، تقوی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اور مستقل تسلیم و رضا کے رجحان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اس کا فقدان بہت ہی خطرناک فقدان۔ جب وہ آئے تو اس کے بعد دیکھتے دیکھتے رپورٹوں سے پتہ چلا کہ ان کی تو کیا پلٹ گئی، ان کے آثار ہی بدل گئے،
اور واپس اس حال میں جا رہے تھے کہ اچھلتے کودتے، اب مزہ آئے گا ہمیں تبلیغ کرنے کا، اب ہمیں لوگوں کی تربیت کا لطف آئے گا، پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی۔ چنانچہ کیونکہ یہ بھی اب ممکن نہیں رہا کہ ہر ملک کے مرکز میں تمام ایسے لوگوں یا قوموں کے نمائندوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکے جنہوں نے واپس جا کر پھر قرآن کی تبلیغ، قرآن کے بیان کے مطابق یا قرآن کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی قوم کی تربیت کرنی ہے۔ اب ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ ہر علاقے میں ایک مرکز بنایا جائے، اور وہ احمدیت کا مرکز ہو جہاں ہمہ وقت تربیت کی دور چلتے چلے جائیں، وہاں کچھ لوگ ایسے تربیت یافتہ بٹھا دیے جائیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ لوگ باہر سے آئیں، ان کے پاس رہیں 15 دن 20 دن کے لیے، مہینہ 2 مہینے ٹھہر سکتے ہیں تو اور بھی بہتر ہے، ان کی رہائش کا انتظام ہو، ان کے کھانے کا انتظام ہو، اور وہ تربیت حاصل کر کے پھر اپنی قوم کی طرف لوٹیں۔ ورنہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ افریقہ کے ممالک میں رسل و رسائل کی کیا حالت ہے، اور ایک علاقہ جس کو میں 70,000 کا علاقہ کہتا ہوں، وہ ایک جگہ نہیں ہے، وہ پھیلا پڑا ہے جنگلوں میں۔ ان میں سے ہر گاؤں جو 1000 1200 یا 800 افراد پر مشتمل ہے، وہ آپس میں کئی میل کے فاصلے پر بھی ہو سکتا ہے، اور دشوار گزار رستے ہیں، ان کو باہر سے جانے والا طے بھی نہیں کر سکتا آسانی سے، اور پھر رستے کے خطرات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس طرح احمدی ہوئے کہ ان کے لیڈرز ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے اور بات سنی، اور پورے اطمینان سے احمدیت کی تائید کی، اور اپنے سارے علاقے سے پوچھا، ان کے نمائندے بلوائے اور ان سے پوچھا، اور سب نے جب توثیق کی تب وہ احمدی شمار ہوئے۔ لیکن تربیت کے لیے اب احمدی مبلغین جو تربیت یافتہ ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اور حیثیت کیا ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، وہ اتنے بڑے قافلوں کے کام آ سکتا ہے، وہ اتنے بڑے فوجوں کی بھوک مٹا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر قرآن نے یہ مضمون سکھا کر کتنا آسان کر دی، فرمایا ہے ان کو کہو وہ آئیں اور ان کے لیے مراکز قائم کرو، وہ تربیت پائیں اور پھر واپس جائیں۔ وہ جانتے ہیں اپنی قوم کے اسلوب کو، اپنی قوم کی زبان کو، اس کے اطوار کو، وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں۔ وہ اگر ان کی برائیاں کہیں کہ یہ برائیاں ہیں تو وہ مان جائیں گے، اور بسا اوقات تم کہو گے تو وہ برا منائیں گے۔ بس ان وفود کو بلا کر یہ بھی تجربہ ہوا کہ بڑے بڑے نیک لوگ جو بڑے اخلاص سے احمدی ہونے والے تھے، جب بعض رسموں کے خلاف ان سے بات کی تو بھڑک اٹھے ابتدا میں کہ نہیں یہ غلط ہے، ہمیں تو یہی سکھایا گیا، یہی اسلام ہے کہ جب کوئی فوت ہو تو اتنے بکرے لوگوں کو کھلاؤ، اور اتنے پیسے ائمہ کو تقسیم کرو، اور 7ویں دن یہ کرو اور 12ویں دن یہ کرو۔ یہ سارے قصے اپنے اپنے حالات کے مطابق مختلف ملکوں میں رائج ہیں، اور بعض ظالمانہ ایسی رسوم بھی ہیں جو محض یہ نہیں کہ سنت نہیں ہے بلکہ سراسر سنت کے مخالف۔ تو ان کی تربیت میں وہاں پتہ چلا جب وہ چند تھے کہ اگر ان کی قوم کے اندر رہتے ہوئے ان سے بات کی جاتی یہ ساری بات، تو ساری قوم نے ان کی تائید میں اٹھ کھڑے ہونا تھا، اور ہرگز بعید نہیں تھا کہ یہ تربیت ارتداد کا موجب بن جاتی۔ مگر چونکہ احمدی ماحول جو مرکزی ماحول تھا اس کے غلبے کے اندر آئے ہوئے تھے، مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، اپنی حدود کو سمجھتے تھے، اور سارا ماحول ارد گرد جو تھا، جو ان کی کلاسوں میں آیا بھی کرتا تھا، جس سے روز ملاقاتیں ہوتی تھیں، وہ سارے انہی عقائد کے قائل تھے جو جماعت ان کو سکھا رہی تھی۔ تو اس سے وہ مروب ہو گئے اور زیادہ پھر اصرار نہیں کیا بدیوں پر۔ جب ان لوگوں نے جا کر ان کو سکھایا کہ ہم یہ سیکھ کے آئے ہیں، ہم واقعتاً غلط سمجھتے تھے، تو ان کی باتوں کا نیک اثر ہوا۔ اور قرآن کریم جب یہ تعلیم دیتا ہے تو اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور عجیب کامل کتاب ہے۔ کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں جس کی ایک نہایت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ مثال ہمارے سامنے نہ رکھ دی ہو۔ اس مضمون کی مثال ان جنوں کے واقعات میں دی گئی جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض لوگ انہیں
جنوبی عرب کے قبائل قرار دیتے ہیں، مگر زیادہ مستند تحقیق یہ ہے کہ وہ افغانستان کے کا ایک وفد تھا اور پٹھان قبائل تھے، کیونکہ یہ روایت سارے افغانستان میں تمام قبائل میں موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمارا ایک وفد مخفی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور انہوں نے واپس آ کر جب تعلیم دی تب ہم مسلمان ہوئے۔ اب یہ اگر ایک فرضی روایت ہوتی تو چند قبائل کی ہو سکتی تھی، ساری قوم کی متفق علیہ گواہی نہیں بن سکتی تھی۔ اور قرآن کریم نے جو ذکر فرمایا ہے وہاں یہ بات بطور خاص ہے کہ ان کی آئیڈینٹی مخفی رکھی گئی، ان کے تشخص کو ظاہر نہیں فرمایا گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو ساتھ لے کر چلے تو اسے دور کھڑا کر دیا کہ اب یہاں سے آگے تم نے قدم نہیں رکھنا، اب میں اکیلا جاؤں گا، اور پھر ساری رات ان سے تبلیغ کی۔ وہ زبان سمجھنے والے ہوں گے، کوئی ایسے مترجمین ان کے ساتھ ہوں گے، جو بھی صورت تھی، وہ جب واپس گئے ہیں تو قرآن کریم فرماتا ہے یہ باتیں کر رہے تھے، ہم بھی کیسے پاگل لوگ تھے، یہ رسمیں، یہ خیالات ہم میں پائے جاتے تھے۔ اب عرب وفد اگر کوئی جا کے افغانستان میں، جن کے آغاز ہی سے شدید مزاج باتیں کرتا تو شاید زندہ بچ کے واپس نہ آتا، مگر قوم نے جو وفد بھیجا تھا جب وہ سیکھ کر واپس گیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ بڑے عزم کے ساتھ وہ یہ کہتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ ہاں ہم جا کے قوم کی اصلاح کریں گے، بتائیں گے کہ پاگل تھے وہ ہمارے آباء و اجداد جو یہ باتیں کیا کرتے تھے، یہ سوچا کرتے تھے، اصل حقیقت یہ۔ اور اسی وقت انہی باتوں کے درمیان ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل کر جاتے ہیں۔ وہ جو بیوقوفیاں آباء و اجداد کی تھیں ان میں ایک یہ بھی بیان کرتے ہیں، عجیب بیوقوف لوگ سے کہتے تھے اب نبی کبھی خدا نہیں بھیجے گا، اور دیکھو نبی سے مل کے آ رہا ہے۔ تو یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، مولوی جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوا ہے، جاری ہوا ہے۔ قدیم سے اس قسم کے عقیدے مختلف رنگوں میں قوموں میں پائے جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور یہ بات اپنے پلے باندھ کر وہ واپس لوٹے کہ اس قسم کی ختم نبوت کوئی چیز نہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ہدایت دینے والے ہی بند ہو جائے۔ نئے مذہب کی بات اور ہے، مگر ہدایت دینے والے خدا کی طرف سے آنے لازم ہے۔ تو دیکھو وہ وفد کا طریق جو خدا نے ہمیں سکھایا، اس کی ایک سچی حقیقی مثال ہمارے سامنے تاریخ اسلام سے رکھ دی کہ اسی طرح تم سے بھی ہوگا، تم اس طرح تربیت کے انتظام کرو گے تو پھر یہ لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ واپس جا کر اپنی قوم کی بدیوں کو دور کریں گے۔ الحمدللہ گانا نے بڑی سعادت مندی سے اس اسکیم پر عمل کیا ہے، اور ان کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ حیرت انگیز فائدے پہنچے۔ بس باقی دنیا کی جماعتوں کو بھی، خواہ وہ مغرب کی ہوں یا مشرق کی ہوں، میں یقین دلاتا ہوں کہ دعوت اللہ اگر آپ ڈھب سے کریں گے بھی تو جب تک قرآن کے بیان کردہ طریق پر آنے والوں کی تربیت کا انتظام نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ جو بیج آپ بوتے چلے جائیں وہ اگ بھی جائے تو پیچھے پرندے اس کو چر جائیں، جانوروں سے چر جائیں یا پرندے کھا جائیں، آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ بس یہ وہ منظم مربوط نظام ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بقیہ وقت ہے ہمارا تبلیغی سال پورا ہونے میں، اس میں جماعتیں پورے زور سے کوشش کریں گے، اور افراد بھی۔ اور افراد کی ذمہ داری اس لیے اہم ہے کہ جب تک وہ اپنے اخلاق اور اعمال میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، جماعت میں طاقت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ جماعت نام ہے افراد کے مجموعے کا، اور جو اجتماعی حسن ہے اس میں بڑی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، مگر وہ حسین قطروں سے بن کر بنا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان